جی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے معروف صحافی عمران مانی صاحب. ان سے بات کریں گے شکر گڑھ کی سیاست کے حوالے سے کہ مولانا غیاث الدین جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوٹے ہو گئے ہیں اور انہوں نے عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے. گزشتہ دنوں انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہونے دیا. تو عمران صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی عمران صاحب. آپ کا یہ کہنا کہ مولانا صاحب لوٹے بن گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی آج سے کچھ سال پہلے ہی عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کا موقف یہ تھا کہ وہ فنڈز کے سلسلے میں ان سے ملنے جا رہے ہیں، اور آج بھی ان کا موقف وہی ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لیے فنڈز لینے کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لیے ان سے مل رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہی وابستہ رہتے ہیں تو ان کو فنڈ نہیں ملتے، اور اگر فنڈ نہیں ملیں گے تو وہ کام نہیں کرا سکیں گے. اگر وہ کام نہیں کرا سکیں گے تو حلقے کے لوگ ان کو جوتیاں بھی ماریں گے، ان سے پوچھیں گے بھی، ان کا گریبان بھی بولیں گے کہ جناب آپ کام کیوں نہیں کر رہے. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ لوٹے بن گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ. عمران صاحب آپ کہتے ہیں کہ فنڈز لینے کے لیے انہوں نے ملاقات کی، وہ فنڈز کہاں ہیں اور کہاں لگے ہیں؟ وہ صورتحال تو کافی خراب ہے. اگر آپ علاقے کا جا کے وزٹ کریں، ان کے حلقے کا وزٹ کریں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ ہے. ہاں جی ہاں جی، وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ ان کے حلقے کا جا کے وزٹ کریں، آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا وہ چھوٹے چھوٹے کام، جو نالیاں بن رہی ہیں، گلیاں بن رہی ہیں. ابھی میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ جو سڑک ہے وہ جموانا سے لے کر سلطانپور موڑ تک تقریباً وہ اس کے فنڈز ڈی سی صاحب نے وہ منظوری دے دی ہے. مولانا صاحب کی اس میں کاوش ہے، وہ لگ رہے ہیں 7 کروڑ کے وہ فنڈز ہیں، اور انشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد وہ سڑک شروع ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ وہ مولوی صاحب کو یہ تانے دینا کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بے وفائی نہیں. وہ سیاست کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. اگر مولوی صاحب بے وفا ہیں تو ان کے لیڈر سب سے بڑے بے وفا ہیں، ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سب سے بڑے بے وفا ہیں. وہ بھی تو مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پارٹیوں کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کسی سے ملنا، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ لوٹا کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے کہ مولانا صاحب اگر ادھر جا رہے ہیں، فنڈز لے رہے ہیں، تو ان کو کھل کے بس سامنے آنا چاہیے، کھل کے کہنا چاہیے ٹھیک ہے. اور میں آپ نے وہ دیکھی ہوگی، ویڈیو دیکھی ہوگی جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو وائرل ہوئی تھی، اس کو وہاں بھی مولانا صاحب نے ان کو یہی کہا تھا، جو لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل دیں اسمبلی سے، ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ادھر جاتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں جناب آپ کے پاس ٹکٹ لینے نہیں آیا تھا، اور آئندہ بھی میں آپ سے ٹکٹ کبھی بھی ٹکٹ کی بھیک نہیں مانگوں گا. آپ کے قائد نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ ہماری ٹکٹ لے لیں. تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی اس علاقے سے نظر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹکٹ کے لیے وہ بھیک نہیں مانگتے، ٹھیک ہے. لوگ ان کو کہتے ہیں، لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو حلقہ احباب ہے وہاں پہ، تو اس حوالے سے وہ ڈیسیزن لیتے ہیں اور اپنے ڈیسیزن پہ قائم رہتے ہیں. آئندہ سیاسی لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، میں ابھی کل ہی آیا ہوں گاؤں سے. کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے جو مسلم لیگ کے بڑے چاہنے والے تھے کہ مولانا نے اپنا سیاسی کیریئر تباہ کر لیا ہے. بھیا کیسے تباہ کیا ہے؟ دیکھو نا، آپ ان کی سیاست شروع سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. مختلف پارٹیوں کو انہوں نے یہاں تک کہ پیپل پارٹی کا الیکشن بھی لڑا ہے مولانا صاحب نے، ٹھیک ہے. دوسرے تمام پارٹی جو دوسرے ہمارے جو ایم این اے وغیرہ رہے ہیں یا ایم پی رہے ہیں، انہوں نے مختلف پارٹیوں سے الیکشن لڑا. تو سیاست میں ایسا چلتا ہے. موجودہ حالات میں آزاد لڑیں گے، موجودہ حالات میں مولانا کا فیصلہ ہے، وہ صحیح ہے، بہترین فیصلہ ہے. اچھا، اس پہ قائم رہنا چاہیے، لوگوں کے کام کرنے چاہیے، اور کام کر کے اگلی بار الیکشن میں جانا چاہیے. آئندہ ٹکٹ جو ہے نون لیگ بھی نہیں دے گی، تحریک انصاف بھی نہیں دے گی، پھر کیا آزاد لڑیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں دیں گے؟ میں نہیں کہہ سمجھتا، کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا گنگے پارٹیوں کے، وہ انہیں لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ان کا حلقہ باب ہے، وہ جیت سکتے ہیں، جیتنے والے ہیں. تو ہاں بالکل، یہ دونوں انشاءاللہ ان کو ٹکٹ بھی دیں گے، کہیں گے. وہ ان کی مرضی ہے، وہ لیتے ہیں نہیں لیتے، کس پارٹی کو کون سا وہ پلیٹ فارم منتخب کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ وہ جو ڈی پی او ہے اس نے زیادتی کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، ہمارے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے ملاقات کی ہے. تو ڈی پی او جو ہے نا، وہ ڈی پی او کے ساتھ مولانا صاحب کا کافی پرانا پھڈا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیٹے کے حوالے سے یا دوسرے کچھ کام ہے جو حلقے میں ہوتے ہیں، تو وہ ایسے چلتا رہتا ہے. دوسرے لوگوں بھی چلتا ہے. اگر یہ دیکھا ڈی پی او کسی ہر آدمی کے ساتھ، جس کے ساتھ ڈی پی او جو سمجھتا ہے وہ بھی
मेरिट पे समझता कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा है, वो किसी की ये नहीं देता कि उसका सियासी बैकग्राउंड क्या है। जीतू साहब भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, मैं हमको भी गलत नहीं कहूँ, ना दोनों सही हैं, वो भी सही हैं, वो भी सही हैं। क्योंकि मुझे वो जीतू साहब का मुकम्मल इशू का ये नहीं पता कि इनका क्या इशू है, लेकिन ये उनके बकौल के उन्होंने ज़्यादती की है, मौलाना साहब के बकौल के जीतू साहब ने मेरे बेटों के साथ ज़्यादती की है, इतला की है। लेकिन ये तो तहकीक के बाद ही पता चलता है। बाद लोग कहते हैं कि मोहल्ला के बेटे भी गलत है, बाद लोग कहते हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो भी उनकी भी थोड़ी सी बहुत कोई गलती हो, तो इस हवाले से इस हुकूमत के दौर में कोई हालात बेहतर होंगे शकरगढ़ के कि नहीं? हालात फिलहाल तो वैसे ही हैं, तो उम्मीद है कि आगे ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अभी 2.5 साल बड़े हैं, सब ठीक होगा अल्लाह ने चाहा। जी।